مسکرا کے کہنے لگے غریب نواز سر لینے نہیں آیا تھا، ہماری چوکٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، جس نے دولت مانگی دولت دی ہے، جس نے عزت مانگی عزت دی ہے، جس نے رزق مانگا رب کے کرم سے دیا ہے، تو سر لینے آیا ہے، تو کیوں خالی جائے گا؟ چل تو بھی سر لے کے جا۔ اس نے کہا نہیں جناب، میں سر لینے نہیں آیا تھا، میں تو آپ کی باتیں سننے آیا تھا۔ غریب نواز نے کہا تھا اگر باتیں سننے آیا ہے تو پھر کمر میں خنجر چھپا کے کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا ہم راجپوت ہیں، ہم تو خنجر لگا کے چلتے ہیں۔ کہنے لگے چل خنجر رکھنا، یہ تو راجپوتوں کی شان ہے، لیکن وہ جو راجا سے سونا ہوا تھا، آپ کی سلطنت کا سونا، وہ کس کام سے ہوا تھا؟ طرف جاتا ہے، کہنے لگا بابا معاف کر دیجئے، وہاں پر صرف راجا تھا یا میں تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ آپ کی شان میں نے کتنا غلط فیصلہ کیا، آپ کا سر کاٹنے آیا تھا، خنجر نکالا، نکالنے کے بعد آگے بڑھا کے کہا اس خنجر سے میرا سر قلم کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جا وہ خنجر بھی لے جا، واپس چلا جا، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگا حضور ہم معاف نہ کریں، دور نہ کریں، قدموں پہ رکھ لیجئے۔ کہا کہ میں جینے کے لائق نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم مرنے کی بات کرتا ہے، یا موت بات میں نہیں ہے، زندگی بعد میں آیا۔ کیا بات ہے! میں ایک بات بتا دوں، ذرا سنیں۔ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ مشینیں بڑی منگایا کرو، بلایا کرو۔ میں بتا دوں غریب نواز نا جب آئے تو اس سے سیدھی بات کیا کی کہ وہ جو محل میں بات ہوئی ہے نا وہ بھی مجھے پتا ہے۔ اب بتا اگر مصطفیٰ کا بیٹا جنگل میں بیٹھ کے محل کی خبر رکھتا ہے تو وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کے امروہہ کی خبر نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ ایسی لاکھوں مثالیں دے سکتا ہوں میں، لاکھوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن سنیں میرے بھائی، یہی غریب نواز ہے۔ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ کر یار یہ بات، نہ کر یہ بات۔ اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا اور میں بانٹتا ہوں۔ ہاں میرے محبوب نے فرمایا اللہ دیتا اور میں بانٹتا ہوں، رزق اس کا کھلاتے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ بھائی سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں حضور کے قریب کیا ہے، اس لیے ہمیں رضوی ہونے پہ فخر ہوتا ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے بریلوی ہونے پہ۔ انہوں نے رشتے مضبوط کیے ہیں حضور سے، ہمارے رشتے مضبوط کیے ہیں۔ سرکار غریب نواز ہے۔ چلیں آگے۔ نیند تو نہیں لگ رہی ابھی؟ نہیں ابھی نہیں، چلیے۔ اگر نیند نہیں لگ رہی ہو تو ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ پورا مجمع بیدار ہے اور جوان ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ہاں شیخ طریقت پیر طریقت حضرت علامہ رشید میاں صاحب قبلہ کی آمد ہوگی، حضرت کے چہرے کی زیارت بھی ہم کو کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہاں وقت تو ہو چکا ہے، انشاءاللہ حضرت تشریف لانے والے ہوں گے، بس تھوڑی دیر آپ میری بات سنیں۔ تو میں کیا بات کہہ رہا تھا، یہی غریب نواز ہے، غریب نواز۔ یہ لوگ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں دے۔ اگر میں بات کروں نا تو تاریخ میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی۔ نام سنا ہے؟ جی سنا ہے نا نام؟ یہ وہی فرید ہیں جنہوں نے ماں سے جا کے کہا تھا امی اپنے بیٹے کو دیکھ، جدھر سے گزرتا ہے لوگ چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ماں نے کہا تھا فرید یہ تیرا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال ہے۔ کہا امی چہرہ میرا دیکھتے آپ کا کمال کیسے؟ کہنے لگے بیٹے اس چہرے کو تو ماں نے ایسا بنایا نا۔ کہا کیسے؟ کہا فرید زندگی میں جتنے دن میں نے تجھے دودھ پلایا ہے نا تو کبھی بنا وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ اور تجھے کیا پتا فرید آج بھی جب تیری ماں سجدے میں جاتی ہے نا، آج بھی وہ کہتی مالک میرے بیٹے کا چہرہ ایسا بنا دے کہ لوگ اسے دیکھ کے تجھے یاد کرنے لگے۔ یہ فرید ہے۔ مرید ہونے کی باری آئی۔ آج تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مرید کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں تنویر صاحب مرید ہو، کہاں تمہارا بچہ کا وہ نہیں کہ وہ ہمیں دے دو، ایسا لگ رہا بیمہ چل رہا ہے۔ ہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کے مرید کیا جاتا ہے۔ سوچے پیر تلاش کرنے میں بہت تحقیق کیا کرو۔ بابا فرید جیسا نوجوان اٹھا، مرید ہونے کے لیے اجمیر شریف چلا۔ خیال تھا
بتایا اجمیر میں جو بابا ہے نا وہ اللہ والا ہے، چلو اس کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں۔ پہنچے اجمیر شریف نا، بڑی باتیں سنی تھی غریب نواز کے حوالے سے، دیکھا ایک سوکھے درخت سے کمر لگا کے بیٹھے، خیال آیا یہ ولی ہے اور درخت پہ کمر لگی اور پیڑ سوکھا ہے، ولی ہوتے تو اسے تو ہرا ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی یہ خیال آنا ہی تھا کہ غریب نواز کو پتہ چل گیا۔ کیا بات آپ نے جان لیا تو جس سے ٹیک لگی تھی اچانک وہ پورا پیڑ ہرا ہو گیا، کہنے لگے واقعی ولی ہے، پھر ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا، پھر کہنے لگے پھر سوکھ گیا، پھر ہرا ہوا، پھر سوکھ گیا، پھر کہنے لگے یہ پھر سوکھ گیا۔ جب تیسری بار ہرا کر کے سکھایا نا، غریب کہنے لگے، غریب نواز کہنے لگے فرید مرید ہونے آیا یا جھگڑا کرنے کے لیے آیا ہے؟ یہ دلوں کے حال جاننے والے لوگ، مرید ہونے آیا یا جھگڑا کرنے آیا؟ حضور بس قدموں میں آیا ہوں، فرمانے لگے نہیں تیرا حصہ یہاں نہیں، تیرا حصہ تو دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے۔ پھر آپ کہاں سے سفر کر کے دہلی آئے؟ تو خیال تھا جس کے پاس غریب نواز نے بھیجا وہ تو بڑا بزرگ ہوگا۔ لوگوں سے بابا فرید نے پوچھا کہ خواجہ قطب الدین کہاں؟ دیکھا بچے کھیل رہے تھے، آپ وہاں بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا یہی فرید ہے، تو سوچ لیا کہ یار یہ تو بڑے کم عمر کے نکلے، ان کے پاس بھیجا، یہ تو نیا لڑکا ہے۔ بابا فرید سوچتے ہیں کہ یہ قطب الدین بختیار کاکی نیا لڑکا ہے، میں تو بزرگ سوچ کے آیا تھا۔ جیسے یہ سوچا نا، ادھر انہوں نے سوچا، ادھر قطب الدین بختیار کاکی کو پتہ چل گیا۔ اٹھے کمرے میں گئے، اندر گئے، بال کالے تھے، باہر نکلے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ فرمانے لگے بتا فرید اب تو بزرگ لگ رہا ہوں یا بھی کوئی اور بھی شرط ہے؟ پھر آپ نے مرید کی، یہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ آخری بات اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ اجمیر والے کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ وہ جو ہے نا سارے لوگوں کی، آپ نے دہلی کا حصہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے کیا۔ آپ کی بزرگی اور آپ کے کمالات سے متاثر ہو کر کے شمس الدین التمش جو اس وقت کا بادشاہ تھا، آپ کے ہاتھ پہ مرید ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ پہ مرید ہونے کے بعد جب رنگ چڑھا نا پیر کا، کہنے لگا حضور اب آپ کے بغیر جی نہیں لگتا، آپ کہیں تو یہ کرسی چھوڑ کے میں آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ اگر تو کرسی چھوڑ کے آ گیا تو پتہ نہیں پھر کون بیٹھے گا، کوئی غلط بیٹھ گیا تو طاقت کا غلط استعمال کرے گا۔ کہنے لگے کرسی پہ تم ہی بیٹھو، ایسا کرو ہم تمہارے قریب خود آ جاتے ہیں، ہم خود چل کے تمہارے قریب آ جاتے ہیں اور ایک کام کریں گے، مشورہ ہمارا ہوگا، فیصلے تمہارے ہوتے ہیں۔ یہ شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید، رنگ اتار دیا۔ جب رنگ اترا چڑھا ان کا، سنے بہت غور سے، تو لوگوں کو چڑ ہو گئی، کہنے لگے یار دیکھو بادشاہ یہ بابا کے زیادہ قریب ہے، اور دہلی میں وہی ہوتا ہے جو بابا چاہتے، وہی ہوتا ہے جو بابا چاہتے۔ ایسا کرو کہ ان کو ان سے دور کر دیا جائے۔ پوری پلاننگ کے تحت کچھ لوگ خریدے گئے، ایک فاحشہ عورت خریدی گئی، وہ چلاتے ہوئے بادشاہ شمس الدین التمش کے دربار میں پہنچی، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کون ہے بلاؤ اندر، کہا حضور کوئی عورت ہے، کہا اندر بھیجو۔ حالت دیکھی بادشاہ کو ترس آیا، کہا کیا ہوا بتا، کہا میں برباد ہو گئی، کہا نام بتا سر قلم کروں گا۔ ہوا کیا ہے، کہا میری عزت لٹ گئی۔ کہا کیا مطلب، کہا کہ ایک شخص نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا اور میری گود میں جو ہے اسی کا ناجائز بچہ ہے۔ آپ کہنے لگے نام بتا سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا بادشاہ دے گا سزا، کہا ہاں نام بتا۔ اس نے نام لیا کہ اس کا ناجائز باپ شمس وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ بادشاہ کو پسینہ آ گیا، یا اللہ میں کس مقام پہ آ گیا، ایک طرف میرا مرشد، دوسری طرف اس کا دعویٰ کروں تو کیا کروں۔ بادشاہ نے پیغام بھیج دیا بلاؤ قطب الدین بختیار کاکی کو۔
قطب الدین بختیار کاکی جب بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے، دربار لگا ہے، جب آپ نے قدم رکھا اٹھنے لگے، فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، میں یہاں آج پیر بن کے نہیں آیا، یہاں آج ملزم بن کے آیا۔ کیا بات ہے بادشاہ، طلب کیا ہے مجھے؟ تو بادشاہ کے ماتھے پہ پسینہ، آنکھ میں آنسو تھے، رو کے اپنی بارگاہ، رب کی بارگاہ میں التجا کرتا تھا، مالک آج میری عقیدت کی آبرو رکھ لے، مالک بچا لے مجھے، آج میں آج ایسے مقام پہ کھڑا ہوں کہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے، دعویٰ بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور مجرم میرا پیر ہے، گردن جھکی ہے۔ فرمایا بتا بادشاہ کیا بات ہے؟ اس نے آواز لگائی، بادشاہ نے بتاؤ کیا ہے؟ عورت کہنے لگی میری گود میں جو بچہ ہے نا اسی بابے کا ہے، یہ رات کی تنہائی میں آتا ہے میرے پاس اور مجھ سے زنا کرتا رہا، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ بادشاہ نے کہا گواہ کون ہے؟ تو دو چار اور بھی گئے تھے، جیسے آج بھی چند 500 پلی میں بک کر کے اپنی قوم کا سودا کر لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، یہ 1500 روپے کتنے دن چلیں گے؟ کسی کے ساتھ ناجائز طریقے سے پیش مت آنا، دھوکہ مت کرنا کسی کے ساتھ کبھی بھی۔ یاد رکھیے گا ٹکڑے تو دولت سے خریدے جا سکتے ہیں لیکن اعتماد پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کروں، غور کیجیے گا، اللہ اکبر۔ جب یہ بات آئی نا تو چند لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم گواہ ہیں جی، کہنے لگے ان کی طرف دیکھ کے تم ہم سے کہتے نہیں تھے کہ تم نفل پڑھو ابھی آ رہا ہوں، تم تہجد پڑھو، ہمیں تہجد میں لگا کے تم چلے نہیں جاتے تھے، چور دروازے سے جایا کرتے تھے۔ رو دیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ بادشاہ نے کہا ہے کوئی صفائی میں آپ کے پاس ثبوت، کوئی گواہ؟ کہنے لگے کوئی گواہ نہیں۔ بادشاہ بس اتنا کر کے مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، اس کے بعد جو چاہے سزا سنا دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، آنے کے بعد مصلی بچھا دیا، رونے لگ گئے ہچکی بھر کے، نماز سے فارغ ہوئے، خدا کی قسم موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، روئے اور روح کیا اجمیر شریف کی طرف۔ اس وقت غریب نواز کا حیات ہے، کہنے لگے میرے مرشید دہلی اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگ تیرے غلام کو رسوا کر کے نکالے؟ لوگ کی آواز دی تھی، ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوئے، ادھر اجمیر والے بابا کو خبر ہو جاتی ہے، روتے روتے سوئے خواب میں معین الدین اجمیری آ جاتے ہیں، کہتے پریشان نہ ہو، انتظار کر، میں پرسوں کو آ رہا ہوں، پرسوں تک میں آ رہا ہوں۔ جیسی اگلا دن آیا جس دن غریب نواز کو آنا تھا، مغرب تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس راہ پہ بیٹھے رہے جو راہ اجمیر سے دہلی آتی تھی، لیکن کوئی خاک نہیں، کوئی پھول اڑتی نظر نہیں آئی۔ عصر کے بعد آپ مغرب کے وقت میں نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، جیسی آپ نے نماز پڑھائی، ہچکی تھی، آنسو تھے، رو رہے تھے، جیسی سلام پھیر کے فارغ ہوئے نا تو دیکھا غریب نواز کی 2 رکعات نماز چھوٹ گئی تھی، جماعت کے علاوہ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی دعا کرے دل سے۔ آگے نماز سے فارغ ہوئے اور جب روئے، رو کے کہنے لگے حضور میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اگر میرے ساتھ یہ ہونا تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں بڑے باپ کا بیٹا تھا، آپ نے کہا میں نے روزے رکھے، آپ نے کہا میں نے فاتح کیے، آپ نے جیسے کہا میں نے وطن چھوڑ دیا، سرکار اس دن کے لیے نہیں بتایا تھا؟ آپ نے دھکا دے کے پیچھے ڈایا تھا، خبردار تیری عزت کے نبی رب کے یوسف سے زیادہ ہے، بتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت، شہزادہ حضور حبیب ملت، حضور حبیب میاں صاحب قبلہ، حضور حبیب میاں صاحب قبلہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضور حسین میاں صاحب قبلہ، حضور حسین میاں صاحب قبلہ، شہزادہ حضور حبیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ حضور حبیب ملت حضور حسین میاں صاحب اللہ داماد اللہ العلی کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ چہرے کی زیارت کریں اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں۔
کا دستور کر لیتی ہے پوری کر دی وہ جو ہے آپ لوگ بات کرنے پوری ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. تو فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا, بادشاہ سے کہہ دے جو فیصلے کا تاریخ کی وہی رہے گی, مقدمے کی سنوائی ہمارے سامنے. اگلے دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ سرکار غریب نواز ہے, شمس الدین التمش کا دربار ہے, پہنچ گئے, کھڑے ہو گئے وکیل کے طور پہ سرکار غریب نواز. کہنے لگے بادشاہ کیا دعویٰ ہے میرے مرید پہ تمہارا؟ حضور میرا کوئی مسئلہ نہیں, یہ جو لوگ آئے نا اس کا دعویٰ ہے. فرمانے لگے کون ہے جس نے میرے مرید پہ الزام لگایا؟ ایک عورت کھڑی ہو گئی, کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ انہی کا ناجائز بچہ. آپ نے کہا اللہ سے ڈر, ہوش میں آ, ایک دن مرنا ہے, جھوٹ نہ بول. اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتی, یہ جو بچہ انہی کا ناجائز بچہ ہے. پھر وہ گواہ بھی کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تمہیں تو شرم آنی چاہیے, تم تو کلمے والے لوگ ہو نا, تمہیں تو حیا آنی چاہیے. کون سا منہ دکھاؤ گے اللہ رسول کے سامنے؟ گردنیں جھک گئی. کہنے لگے نہیں جی صاحب, یہ جو عورت کہہ رہی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے, یہ بچہ انہی کا ناجائز ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روئے. کہنے لگے حضور اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے ٹھہر جا, ذرا مصلی پہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. آپ نے وہیں پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کی, دعا مانگی, اٹھے اور سیدھے اس عورت کی طرف آئے جس کی گود میں بچہ تھا. اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بتا تو کس کا ہے, بتا تو کس کا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھا. اس نے کہا سرکار ہند کے راجا, یہ جتنے لوگ بول رہے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں, یہ بچہ ان کا نہیں بلکہ وہ جو دربار میں بیٹھا ہے میں اس کا ناجائز بچہ ہوں. غریب نواز نے اللہ کو شکر ادا کیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سنو, رب کے معین میں اتنی پاور ہے تو رب کے محبوب میں پاور کا عالم کیا رہا. ان کے قضا بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی چولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. تو سنیو, اپنے مقدر پہ ناز کرنا, رب نے ہمیں بریلوی بنایا. بریلوی زور سے بریلوی زور سے بریلوی. اللہ نے ہمیں بریلوی بنایا ہے. جب تک زندہ رکھیں گے یہ کہتے رہیں گے تال بھی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام, سے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. میں نے پہلے کہا تھا خدا کا شکر ہے ہم سنیوں کے دامن میں کسی بزرگ کی گستاخی کا کوئی تاب نہیں ہے. ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں, ہم اللہ کے محبوب کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کے 4 یاروں کو بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کے شہزادوں کو بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کو بھی مانتے ہیں, آقا کے ذریعے اپنے رب کو بھی مانتے ہیں. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دے کے تجھے ہم نے خدا مان لیا, بن دے کے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کا انتخاب دیکھ بھال کے کرنا ہے. اللہ نے بریلی کے اندر یہ کرامت آج بھی رکھی ہے, جو بریلی والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے وہ محتاج ہو کے مر سکتا ہے, غریب ہو کے مر سکتا ہے, لیکن بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آج بھی بریلی والوں کی خاصیت ہے. اپنے انتخاب درست کیجیے اور ایسا پیر تلاش کیجیے گا جو ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کر دے. بریلی کے امام نے ہمیں بتایا تھا, آپ نے سبق دیا تھا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. زور سے نہیں بول رہے, لگتا ہے زیادہ سیر گئے. دینے والا ہے سچا, اور زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدوں میں آنا. پھر وہی شعر پڑھوں گا, پیدا نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا ظاہر, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے,
زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا